آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عربوں کے حالات اور طبقات کے بارے میں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ عربوں کو عرب کیوں کہا جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا عرب تھے، اور مکہ میں حرم کا وجود کب ہوا، اور اس سے پہلے لوگ کہاں جا کر دعا کرتے تھے، کس طرف منہ کر نماز پڑھتے تھے، عربوں کے پہلے بادشاہ کا نام کیا تھا، اور اسی قبیلے میں جو جنت بنائی گئی تھی، شداد نے جو جنت بنائی تھی، اس کا محل و وقوع کیسا تھا، کیا وہ انسانی جنت سے متشابہ تھی، نوح اور عربوں کا کیا تعلق تھا۔ ناظرین، عرب بنی سام اور بنی حام کی آپس کی لڑائی کے بعد جزیرہ عرب میں آ کر بسنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ ان کا نام عرب اس لیے پڑ گیا کہ اپنی زبان اور گفتگو میں فصیح و بلیغ تھے۔ یہ بہت دلچسپ اور علمی گفتگو کے ماہر تھے، کلام کے عالم تھے۔ عرب کے 4 طبقے موجود تھے۔ سب سے پہلے طبقے کو عربہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ خانہ بدوش لوگوں کی زندگی گزارتے تھے۔ ان کو اس بات سے غرض نہیں تھی کہ یہ کہاں دن گزارتے ہیں اور رات کہاں پہ۔ یہ جنگلوں کے باغوں اور صحراؤں میں سفر کے عادی تھے۔ ان کے دسترخوان پر ایک وقت میں انواع و اقسام کے باغات کے پھل ہوتے تھے، اور دوسرے وقت میں یہ کسی صحرا میں اونٹوں کے دودھ اور بھیڑ بکریوں کے گوشت سے گزارا کرتے تھے۔ یہ یمن اور ہندوستان کے درمیان سفر کرتے تھے۔ یہ لاؤس بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی آوارہ مزاجی کے سبب آج ان کی نسل میں سے کوئی بھی زندہ نہیں، اور نہ ہی ان کے مکانات اور شہروں کے کوئی آثار باقی ہے۔ عرب کے دوسرے گروہ کا نام مستعربہ ہے۔ یہ پہلے گروہ کے قریب زمانہ میں آباد تھے، اور اس نے پہلے گروہ سے جنگ کر کے انہیں شکست دی تھی۔ یہ کافی خوش قسمت گروہ تھا۔ دولت، حکومت اور عزت نے اس گروہ کا مدتوں ساتھ دیا۔ یہ جنگجو اور بہادر لوگوں پر مشتمل تھا۔ کوہلان اور حمیر اس گروہ کے مشہور قبیلے ہیں۔ تیسرے گروپ جرہم اس کا مشہور قبیلہ تھا۔ جرہم عابر بن قحطان بن نوح کی اولاد میں سے ہے، اور عابر سام بن نوح کی تیسری پشت میں سے تھا۔ جرہم اس کا مشہور قبیلہ ہے۔ جرہم عابر بن قحطان کی اولاد میں سے ہے، اور عابر سام بن نوح کی تیسری پشت میں سے تھا۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کی اور عربی زبان سکھائی۔ حضرت اسماعیل ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ان کا مسکن عرب جزیرہ کے اندر واقع یمن کا علاقہ تھا۔ اس وقت بھی یمن کو جزیرہ عرب کا حصہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ حجاز کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ لوگ اپنے بادشاہ کو طبع کہہ کر پکارتے تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ تھا جس کا نام اسد بن ملکی کرب تھا۔ وہ ایمان لایا تھا اور اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ تیسرے طبقے کا نام تبابہ تھا۔ ان کا شجاع نسب حضرت اسماعیل سے ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل نہ تو عربی تھے اور نہ وہاں پیدا ہوئے۔ اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام آپ کی والدہ کے ہمراہ مکہ مقام ہجر میں چھوڑ گئے تھے۔ آپ نے بنی جرم طبقہ مستعربہ میں پرورش فرمائی، اور انہی میں شادی ہوئی، اور انہی کو تبلیغ کرتے رہے۔ یہ لوگ فاتح بن عبر بن شالخ بن شام بن نوح کی نسل میں سے تھے، اور دوسرے طبقے کے نزدیک کے زمانے میں آباد ہوئے۔ اس طبقے کی نسل کو بعد میں مستعجمہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں اسلام لے آئے، اور ان کی نسلوں نے دنیا کے بڑے بڑے سلطنت کے مینار گرا دیے اور وہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ بعد میں ان لوگوں نے حکومت کی۔ عجم کے علاقوں میں گھومنے کی وجہ سے ان کی مادری زبان میں کچھ تبدیلیاں آ گئیں، اور عربی زبان جن کی وجہ سے ان کو عرب کہا جاتا تھا، وہ زبان بدل گئی۔ عرب تاریخی حوالوں سے 4 طبقوں میں تقسیم ہیں، لیکن یہ آج بھی غیر عربوں کو عجم ہی کہتے ہیں۔ زبان کے حوالوں سے عرب 2 طبقوں میں تقسیم ہے۔ ناظرین، قوم عاد پہلے طبقے عربہ میں سے تھی۔ یہ لوگ عرب کے رہنے والے نہیں تھے۔ یہ بابل میں رہتے تھے۔
بنی سام اور بنی حام کی لڑائی ہوئی تو بنی سام عرب میں آ گئے۔ یہ طاقتور امیر اور جنگجو لوگ تھے، ان کے الگ بادشاہ ہوتے تھے۔ ان کے سب سے پہلے بادشاہ کا نام عاد تھا، انہوں نے 1200 سال عمر پائی۔ عاد نے 1000 شادیاں کی اور اس کے 4000 بیٹے تھے۔ اس کے بعد اس کے بیٹے شداد نے حکومت سنبھالی اور شام، عراق کے علاقے فتح کیے۔ یہ لوگ احقاف کے پاس رہتے تھے، ان پر ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ قوم طاقتور ترین لوگوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ دنیا میں اتنے طاقتور تھے کہ دنیا میں موجود تمام درختوں میں مضبوط ترین درخت کھجور کا سمجھا جاتا ہے کہ اس کی جڑیں گہری اور مضبوط ہوتی ہیں اور دور دور تک پھیلی ہوتی ہیں۔ قوم عاد کے لوگ ایک ہاتھ سے کھجور کے درخت کو ہلا کر جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ یہ لوگ اتنے خوش قسمت تھے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی تھی کہ ان کے باغ میں سے ایک آدمی اگر ایک طرف سے خالی ٹوکرا لے کر داخل ہوتا تو دوسری طرف سے جب نکلتا تو اس کے ٹوکرے سے پکے ہوئے پھل نیچے گر رہے ہوتے تھے۔ ناظرین، یہ لوگ اپنے آپ کو طاقتور ترین سمجھتے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے بت پرستی شروع کی تو اللہ نے ان کی طرف نبی کو نازل فرمایا۔ وہ لوگوں کو دعوت دیتے رہے، یہ جواب میں کہتے کہ نہیں، تمہارے پاس کوئی دلیل اور نہ کوئی ثبوت، ہم تمہارے خدا کو کیوں مانیں۔ 50 سال تک آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے، بعد میں آپ نے دعا کی تو ان کی طرف اللہ نے بارش کو روک دیا۔ 3 سال تک بارش نہ ہوئی تو یہ لوگ مکہ کی طرف دعا کرنے کے لیے آئے۔ مکہ کے مقام پر حرم سے پہلے بھی لوگ اپنی منت اور مرادیں لے کر اور دعا کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہ لوگ یہاں آئے تو شراب نوشی میں پڑ گئے اور 3 ماہ تک ان کو یاد نہ رہا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں آئے، لیکن بعد میں انہوں نے دعا کی تو اللہ نے 3 بادل بھیجے اور آواز آئی کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ یہ کہنے لگے کہ بادل سفید تو خالی ہوتا ہے، سرخ میں ہوا ہوتی ہے۔ کہنے لگے ہمیں سیاہ بادل چاہیے۔ جب سیاہ بادل چھا گیا تو قوم عاد خوش ہو گئی اور سوچا کہ بارش آ رہی ہے، لیکن تیز ہوا نے ان کو زمین سے اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں پر لے گئے اور وہاں پر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرایا اور زمین پر پھینک دیا، اس حالت میں کہ ان کے کلیجے پھٹ چکے تھے۔ صرف ہود اور ان کے ساتھی جو ایمان لے کر آئے تھے زندہ بچ گئے۔ شداد بن عاد سے جب وقت کے نبی نے کہا کہ اگر تو بت پرستی چھوڑ کر سیدھے راستے کی جانب آ جائے گا تو اللہ تجھے جنت دے گا، تو شداد کہنے لگا میں خود جنت بنا سکتا ہوں، مجھے تیرے اللہ کی جنت کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے صحرائے عدن میں ایک شہر بنایا جس کا نام ارم رکھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحرائے عدن جو کہ اسرائیل کے ساتھ واقع ہے اور آج بھی وہ اسی طرح موجود ہے، ایسا کوئی شہر آباد نہیں۔ یہ قصے اور کہانیاں سمجھی جاتی ہیں، لیکن بہت سارے مورخین کہتے ہیں کہ شداد نے ارم کو جنت کا نقشہ دیا جس میں اس نے یاقوت، سونے اور چاندی اور زیتون کی تعمیرات کی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مزید حرب عربہ کے حالات کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اس طرح کی بے انتہا انفارمیٹو اور دلچسپ معلومات آپ کے لیے لے کر رہیں گے۔